الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. انشاءاللہ تعالی آج صرفی اور نحوی اعتبار سے اجرا ہوگا. اللہ پاک ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے. قرآن و حدیث کے فہم کے لیے ہمیں اس میں مضبوطی عطا فرمائے. وَإِذْ واو سے اقسام میں کیا ہے؟ حروف کی دو قسمیں ہیں. حرف کیا ہے؟ حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اپنا معنی خود بتائے اور نہ تین زبانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو. علامت حرف کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. تو پھر حرف کس لیے آتا ہے؟ نہ یہ خود معنی بتاتا ہے، نہ اس میں اسم اور فعل کی علامت پائی جاتی ہیں. یہ اسم اور فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر کہ معنی بدلا پھر کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ملنے ملانے کے لیے. ہاں تو کہتے ہیں حرف کے حرف للفوائد، حرف کے بڑے فائدے ہیں. حرف کے بڑی تو ان میں سے کچھ بیان کرو. حرف ملنے ملانے کے کام آتا ہے اور ملانے کے کام کام آتا ہے. کس کو ملاتا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیتا ہے. حرف کو حرف کے سامنے، ایک اسم کو دوسرے سے ہاں ایک اسم کو دوسرے سے اور یا ایک اسم اور ایک فعل ایک اسم اور ایک فعل ملا فعل کو ملا ملا دیتا ہے. یا فعل کے معنی کو اسم تک پہنچاتا ہے. دو جملوں کو ملاتا ہے. دو جملوں کو ملا یہ نہیں پڑھا. اور دو فعلوں کو ملاتا ہے. شرط آتی ہے ان تدریب ادریب، تو یہ دو جملوں کو ان نے ملا دیا ہے. تو یہ ربط کا کام کرتا ہے، ملانے کے کام کرتا ہے. دو اسموں کو ملا دیتا ہے، دو فعلوں کو ملا دیتا ہے، دو جملوں کو ملا دیتا ہے. فعل کا معنی اس تک پہنچاتا ہے، تو فعل کو اسم کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور بھی اس کے فائدے ہیں. آپ بتائیں حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرف کی دو قسمیں ہیں. حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. دو قسمیں. حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ. حروف غیر عاملہ عاملہ. یا جو واو آئی ہے یہ حروف عاملہ میں سے ہے یا حروف غیر عاملہ میں سے؟ یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے. ادھر حروف غیر عاملہ میں سے. ٹھیک ہے. واو آپ نے کیسے کہا کہ واو حروف غیر عاملہ میں سے ہے؟ اگر یہ زبیر کے حروف عاملہ میں سے ہے تو آپ پھر کیسے اس کا رد کریں گے؟ حروف تو اگر یہ کہہ دے کہ باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مزخلا واؤ، تو یہ حروف جارہ میں سے بھی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے اور اس کی ایک قسم ہے حروف عطف، تو یہ ان میں سے ہیں. اگر یہ کہہ دے حروف جارہ میں سے ہے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ کیسے کیا وضاحت کریں گے؟ یعنی آپ کہیں گے عطف بھی ہے جارہ بھی ہے. ہاں حروف جارہ وہ جو فقط اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جر دیتے ہیں. ہاں تو یہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور اگر کہتے کہ یہ واو بمعنی ما جو نصب دیتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف جو ہیں انا للہ